نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے 500 یا 1000 سال پہلے جب نہ موبائل تھا، نہ بجلی اور نہ ہی گاڑیاں، تو لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ ایک ایسی دنیا جہاں ہر صبح زندہ اٹھنا بھی ایک کامیابی مانی جاتی تھی۔ خیر، آج کے اس ایکسپلینر میں ہم بالکل اسی قدیم دور کی حقیقت اور ان حیرت انگیز باتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو سننے میں شاید کسی فلم کی کہانی لگیں، لیکن اصل میں یہ ہمارے آبو اجداد کی بقا کی ہر روز لڑی جانے والی جنگ تھی۔ سوچئے ذرا، آج ہم اینٹی بایوٹکس، بجلی کی روشنی، یہاں تک کہ دور سے مار کرنے والے ہتھیاروں کو کتنا عام سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس قدیم زمانے میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ان کی حقیقت بالکل مختلف تھی۔ صرف جڑی بوٹیوں سے علاج، گھنگھور اندھیرا اور آمنے سامنے کی خون ریز جنگ۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو آج کے ماڈرن انسان اور اس دور کے لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی لکیر کھینچتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس زندگی یا موت کے کھیل کی بنیاد کو سمجھتے ہیں، جہاں ایک عام انسان کی روزمرہ کی زندگی واقعی انتہائی مشکل تھی۔ اس دور میں آبادی کا 90% حصہ عام کسانوں پر مشتمل تھا۔ ان کی زندگی کا روٹین سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ صبح 3 بجے سے ان کی سخت مشقت شروع ہو جاتی تھی۔ زندہ رہنا اتنا مشکل تھا کہ 50% بچے اپنی پیدائش کے پہلے سال میں ہی گزر جاتے تھے، اور 20% ماؤں کی موت پیدائش کے دوران ہو جاتی تھی۔ جسٹ امیجن۔ رہنے کے لیے وہ مٹی کی جھوپڑیاں ہوتی تھیں جہاں ہوا کا گزر تک نہیں تھا، فرش مٹی کے تھے، اور وہ لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ اسی ایک جگہ میں رہتے تھے۔ اوپر سے بدبودار چربی کی موم بتیاں اور کھٹملوں کا عذاب۔ یہ واقعی ایک ایسی زندگی تھی جہاں وجود برقرار رکھنا ہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اب آتے ہیں ایک اور خوفناک پہلو کی طرف، بیماریوں کا سامنا کرنا، وہ بھی کسی جدید ڈاکٹر کے بغیر۔ اس دور میں بیمار ہونا موت کو دعوت دینے جیسا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ڈاکٹر تو ہوتا نہیں تھا، صرف جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں۔ لیکن یہاں انسانی دماغ کی داد دینی پڑے گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے بالکل قدرتی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے صدیوں میں نہایت پیچیدہ طبی نظام بنا لیے تھے، جیسے 500 قبل مسیح میں بکرات کے مشاہدات سے شروع ہو کر 1600 قبل مسیح کے آئے ویدا کی ہزاروں جڑی بوٹیاں، اور پھر 12ویں سینچری میں یونانی طب کے عروج تک۔ انسان نے قدرت کے راز سمجھ کر خود کو زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اور یہاں سب سے انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا 4 اخلاط یعنی the 4 humors کا۔ قدیم یونانی معالجین کسی خطرناک بیماری کا علاج آج کی طرح کسی اینٹی بایوٹک سے تو کر نہیں سکتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی جسم میں 4 قسم کی رطوبتیں ہوتی ہیں: خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ جب بھی ان چاروں کا توازن بگڑتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ان کا پورا علاج بس اسی بات پر فوکس تھا کہ خوراک اور مخصوص جڑی بوٹیوں کے ذریعے اس نازک توازن کو واپس کیسے لایا جائے۔ بیماریوں سے تو انسان لڑ ہی رہا تھا، لیکن دن ڈھلنے کے بعد ایک اور ڈر جاگ جاتا تھا، اندھیرے کا اصلی خوف۔ لوگ سورج ڈھالتے ہی اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، کیونکہ اندھیرے میں صرف چوروں کا نہیں بلکہ جنگلی جانوروں کا راج ہوتا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ذرا اس نمبر پر غور کریں: 3 ملین سال۔ یہ وہ لمبا عرصہ ہے جب ابتدائی انسان اس دھرتی پر سب سے طاقتور شکاری یعنی ایپیکس پریڈیٹر بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ خود ایک شکار تھا۔ بڑے اور خوفناک درندے جیسے کہ سیبر ٹوتھ کیٹس اور جائنٹ بیئرز انسان کو اپنی خوراک سمجھتے تھے۔ اکثر لوگوں کو رات کے وقت جو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس کوئی انزائٹی یا غیر منطقی خوف ہے، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہمارے دماغ میں موجود قدیم پریڈیٹر ڈیٹیکشن سافٹ ویئر ہے جو بقا کے لیے ضروری تھا۔ انسان اونچے پیڑوں کی ڈالوں پر سے حملہ کرنے والے تیندوں یعنی لیپرڈز اور دیگر درندوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ چوکنا رہتا تھا، اور وہ انسٹنکٹ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود ہے۔ اس اندھیرے میں زندہ بچنے کے لیے ارلی ہیومنز نے ایک بہت زبردست ٹیکنیک اپنائی جسے ہم ایکٹیو کیموفلیج کہہ سکتے ہیں۔ اس میں غضب کا ڈسپلن چاہیے ہوتا تھا۔ رات کو اپنی آگ کو بجھا کر صرف دہکتے ہوئے کوئلوں تک محدود کر دیا جاتا تھا تاکہ گرمی بھی ملتی رہے، لیکن دور سے کسی گھومتے ہوئے شکاری کو ان کی لوکیشن پتہ نہ چلے۔ سوچئے، مکمل خاموشی اور آگ کا یہ ڈیلیکیٹ بیلنس زندگی اور موت کے درمیان واحد دیوار ہوا کرتا تھا۔ چلیے اب جانوروں اور اندھیرے کے خوف سے نکل کر انسانی جنگوں کی طرف آتے ہیں، قلعے اور ان کی حفاظت۔ جب انسان نے آبادیاں بسانی شروع کیں تو حفاظت کے لیے عظیم و شان قلعے تعمیر کیے،
اور کسی قلعے کو فتح کرنا بلیو می ایک ایبسولوٹ نائٹ میئر تھا۔ اگر آپ ایک حملہ آور ہیں تو پہلے آپ کو گہری خندق اور ڈرا برج پار کرنی ہوتی، اس کے بعد انٹری گیٹ پر موجود موت کے گڑھے یعنی ہول آف ڈیتھ سے خود کو بچانا ہوتا، اور اگر غلطی سے آپ وہاں پہنچ بھی گئے تو چھت میں بنے سوراخوں جنہیں لٹرلی مرڈر ہولز کہا جاتا تھا، وہاں سے آپ پر بھاری پتھر، گرم ریت اور ابلتا ہوا پانی پھینکا جاتا۔ ہر قدم پر موت کھڑی تھی۔ اور قلعے کے اندر کا آرکیٹیکچر تو اور بھی زیادہ مائنڈ بلوئنگ تھا۔ جو گول سیڑھیاں ہوتی تھیں وہ ہمیشہ گھڑی کی سوئی کے رخ یعنی کلاک وائز گھومتی تھیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ جب کوئی دشمن نیچے سے اوپر چڑھ رہا ہو تو اس کا سیدھا ہاتھ جس میں تلوار ہوتی تھی درمیانی ستون سے ٹکرا کر رک جائے اور اسے سوئنگ کرنے کی جگہ نہ ملے، جبکہ اوپر کھڑے دفاع کرنے والے سپاہی کا ہاتھ فری ہوتا تھا۔ لٹرلی ہر ایک پتھر سوچ سمجھ کر صرف اور صرف دشمن کو تباہ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ قلعوں کے اس ڈیفنس سسٹم کے بعد اب بات کرتے ہیں سیدھا میدان جنگ کی، جو سب سے زیادہ ٹیریفائنگ تھا۔ لیکن سب سے خوفناک وقت تب ہوتا تھا جب کسی بادشاہ کا لشکر شہر پر سیدھا حملہ کرتا تھا۔ آج کی طرح دور سے سیف ڈسٹنس پر بیٹھ کر میسائل نہیں چلائے جاتے تھے۔ اس دور میں جنگ کا مطلب تھا آمنے سامنے کھڑے ہو کر تلواروں اور نیزوں سے لڑنا، جہاں صرف وہی زندہ بچتا تھا جس کا بازو مضبوط ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں تو ہاتھیوں کا استعمال بھی عام تھا، جو قدیم دور کے لیونگ ٹینکس ہوا کرتے تھے۔ انہیں آگے بڑھ کر دشمن کی صفوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ایسی افراتفری میں ان کے سامنے کھڑا ہونا موت کو سیدھے گلے لگانے جیسا تھا۔ مٹی پر گھوڑوں کے ٹپوں کی آواز اور لوہے سے لوہے کے ٹکرانے کی گونج۔ ایک سپاہی جب گھر سے نکلتا تھا تو اسے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ واپس آئے گا یا اس کی داستان ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو جائے گی۔ پہاڑی علاقوں میں اچانک گریلیا حملے ہوتے تھے تو کھلے میدانوں میں تیزی سے آتے گھڑ سوار دشمن کے ہوش اڑا دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو شہروں کا محاصرہ مہینوں تک چلتا رہتا تھا، اور ان جنگوں میں وسطی ایشیا سے آئے پیشاور مرسنریز بھی حصہ لیتے تھے، جو اس پوری بلڈ شیڈ کو مزید خطرناک اور بروٹل بنا دیتے تھے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال جو اس ساری ڈسکشن سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو آج اس پلانٹ پر زندہ ہے، اس کے آباء و اجداد نے لٹرلی اس بروٹل سروائیول گونٹلٹ کو کلیئر کیا ہے۔ انہوں نے ان خطرناک بیماریوں، درندوں سے بھرے اندھیروں اور خون خریز جنگوں کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ انہیں شکست بھی دی۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ صدیوں پر محیط اس بقا کی جدوجہد نے ہمارے آج کے جسم اور دماغ کو کتنا ریزیلینٹ اور طاقتور بنایا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں ہماری اصل ارتقائی طاقت کو پہچاننے پر مجبور کر دیتی ہے۔